زیورگول گرام سرسبز و شاداب اور ویلتھ آف نیچرل بیوٹی سے مالا مال حسین و دل فریب سرزمین کا یہ ٹکڑا ایک مکمل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے علاوہ آثارات قدیمہ، مختلف اقسام کے ہربلز، میڈیسنل پلانٹس، گنے جنگلات، گلیشیئرز اور وائلڈ لائف سے ریلیٹڈ بے شمار خوبیوں سے بھرپور جگہ کے بارے میں تفصیلی انفارمیشن کے علاوہ UCA یعنی یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا کے بارے میں بھی آگاہی دینے کی جسارت کرتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سب کی خدمت میں ایک ضروری اور مختصر گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اشرف المخلوقات بعد ازاں انسان ہونے کی حیثیت سے، اس کے بعد ایک سیاح ہوتے ہوئے جدھر بھی جانے کا موقع ملا، اس جگہ کی قدرتی حسن، اس کے ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں کی ماحولیاتی صفائی کو اپنا پہلا فریضہ سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1، آثارات قدیمہ۔ کہا جاتا ہے کہ پاسٹ یعنی ماضی میں یہاں پر ہیومن سیٹلمنٹ یعنی انسان آباد تھے۔ مسمار شدہ گھروں کے اثرات، کھیتوں اور نہروں کے صاف نشانات، سالم اور مسمار شدہ مقبروں کے بھی واضح نشانات و اثرات محکمہ آثار قدیمہ والوں کو بآواز بلند ریسرچ کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ قول بھی یہاں پر عام ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پر سب سے پہلے شیرزمن بیگ اور ڈائی بیگ 2 افراد آباد ہوئے تھے۔ ادوار گزرتے گئے، نسل در نسل کانوں کان منتقل ہونے والی زبانی تاریخ کے موجب اس دوران ایک سال ایسا بھی مشاہدے میں آئی کہ اس ایریے میں حد سے زیادہ برف باری کی سبب کچھ رہائشی مکانات بوجھ برداشت نہ کرتے ہوئے زمین بوس ہونے کی وجہ سے زیادہ تر کنبوں کے افراد ملبے تلے دب کر ہلاک ہو چکے تھے، اور بقول بچنے والے افراد ماہ جون تک برف نہ پگھلنے اور زمین کی سفیدی بدستور برقرار رہنے کی وجہ سے بقایا زندگی کے لیے وہاں پر سروائیول کو اپنے لیے مشکل جان کر وہاں سے ہجرت کر جانے کو اپنے لیے بہتر سمجھے۔ اس نسل سے تعلق رکھنے والے بعض مائیگریٹڈ جنریشن چترال ایون میں جا کر رہائش اختیار کیے، اور کچھ لوگ گولنگول دارے یا پاس کو عبور کرتے ہوئے سوات کلام ویلی میں سکونت اختیار کی۔ دور حاضر میں بھی کافی تعداد میں کھوار اسپیکنگ فیملیز وہاں پر بس رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جانا پہچانا نام سابق ناظم کلام یوسی جناب فرید اللہ صاحب ہے۔ وہ اپنا تعلق بھی گرام سے بتاتی ہے۔ نمبر 2، جنگلی حیات۔ اس نالے کے اندر اور خاص کر گرام اور اس سے آگے زخمیر اور کوچاہ نالے کے اندر بہت زیادہ تعداد میں قیمتی نسل کے آئی بیکس کے علاوہ خرگوش، تیتر، چکور، مرغ زرین، موسمی فاختے، کبوتر و دیگر نسلی پرندوں کے علاوہ بعض کی اصلی نسلیں بھی یہاں پر محو پرواز ہیں۔ مذکورہ جنگلی حیات عدم تحفظ کے شکار بھی ہیں۔ انتہائی اہمیت کے حامل سنو لیپرڈ، بیلیے اور لملی وغیرہ بھی بسیار ہیں۔ نمبر 3، کیمیا دانی اور فارمیسی سیکٹر سے منسلک بے شمار ہربلز، جڑی بوٹیاں جن میں اکثر و بیشتر کو خام حالت میں مقامی طور پر شفا بخش دوائی کے استعمال کرتے آ رہے ہیں اور پر اثر بھی ہیں۔ نمبر 4، سیاحت، ماؤنٹینئرنگ، شکار کے شوقین، ہائکنگ کے علاوہ جگہ کی گرینری اور خوبصورتی، چشموں کی فراوانی، سندر یعنی بلی کی درختوں کی گنے جنگلات ٹورسٹ کے لیے اضافی اٹریکشن پیدا کر دیتی ہیں۔ نمبر 5، اس مقام کے بالکل سامنے مغرب کی جانب خوبصورت گلیشیئر دکھائی دے رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی روز افزوں بلتی ہوئی منفی اثرات کے سبب انتہائی تیزی سے پگھل کر اپنے اختتام کی جانب روان دوا ہے، اور یہ وہی گزرگاہ ہے کہ زمانہ قدیم میں یہ درے عبور کرتے ہوئے ہمسایہ ملک سے لوگ آتے جاتے تھے۔ نمبر 6، وخان کوریڈور۔ میپ کی مدد سے ہم وخان کوریڈور کے تھرو تاجکستان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سینٹرل ایشیائی ریاستوں تک پہنچنے کے لیے یہ سب سے مختصر ترین راستہ ہے۔ نیز سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت، سیاحت و ثقافت اور تعلیم کو فروغ دے کر بارڈر کے دونوں اطراف کے حکومتوں اور عوام کو ترقی دے سکتے ہیں۔ تاجکستان، ترکمانستان، کرغزستان اور ازبکستان وغیرہ سینٹرل ایشیائی ریاستیں ہیں۔
قدرتی گیس کی دولت سے مالا مال خاص کر تاجکستان اور ترکمانستان خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 7 UCA یعنی یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا تاجکستان کے خوخ نامی شہر میں واقع ہے، جو کہ اسٹارٹ پوائنٹ وخان کوریڈور سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اسلام، تاریخ اور جدید سائنس کے علاوہ تمام ریسرچ بیسڈ علوم پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ چترال جیسی پسماندہ علاقے سے بھی کچھ طالب علم یہاں پر حصول تعلیم میں مگن ہیں۔ یہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں شامل ہے۔ البتہ مہنگا ترین فضائی سفر ہی یہاں تک پہنچنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ زمینی راستے کے تھرو وہاں تک انٹری ہی اس مسئلے کی واحد حل ہے۔ نمبر 8 تاجکستان کی لائف سٹائل کے حوالے سے مختصر جھلکیاں اور تاجکستان کے لوک موسیقی سے بھی چند صحت لطف اٹھائیے۔ محترم سامعین، آخر میں آپ سب کی طرف سے مشفقانہ کمنٹس کی محتاج ہیں۔ اس کے بعد مہمان نوازوں کی سرزمین خود کی تاریخی اہمیت اور ثقافت کے بارے میں بتائیں گے، حتیٰ کہ مرحلہ وار پورے چترال کے مختلف دیہات ثقافتوں کے حوالے سے آپ سب کی تعاون اور نیک دعاؤں کی طلبگار ہیں۔ اگلی معلوماتی پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔